बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक जलसा हुआ पीटीआई का। कैसा हुआ? फ्लॉप हुआ, सुपर हिट हुआ, बहुत अच्छा हुआ, पावर शो था, क्या था क्या नहीं था इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन एक बात कंफर्म कि दूसरा इमरान खान कोई नहीं। आरिफ अलवी ने कौम से माफ़ी क्यों मांगी? हफीज़ुल्लाह नियाज़ी का कहना है कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। और इनकलाब क्या नोटों की झलक में गुम हो गया? ये तमाम बातें हैं जो आज के हवाले से, आज के जलसे के हवाले से। आज का जलसा जो था वो हुआ बहुत देर के बाद, कई दफ़ा कैंसिल हुआ, कई दफ़ा इजाज़त मिली, कई दफ़ा एनओसी कैंसिल हुआ। लेकिन जब 22 अगस्त का अचानक जलसा कैंसिल हुआ था तब ये कहा गया था कि नहीं, 8 सितंबर को इजाज़त होगी, किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। और इमरान खान साहब ने बार बार ये कहा था कि अब हमें उम्मीद है कि कोई रुकावट नहीं होगी और जलसा बड़ा ज़बरदस्त होगा। लिहाजा जलसा हुआ और जलसे के इंतज़ामात भी हुए, लेकिन वो इंतज़ाम नहीं देखे गए क्योंकि मुआजना जो है वो लाहौर के जलसे से किया जा रहा है, जो 24 घंटे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर में किया, यानी तारीख़ी मीनार क़रारदाद पाकिस्तान में की जगह पर जो किया, पूरा इकबाल पार्क भर दिया और नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा। बल्कि जलसे के इख्तिताम पर वहाँ से तमाम जो चीज़ें फेंकी गई थी, जो वहाँ पे गंदगी पड़ी थी, वो सब चीज़ें उनके कारकुनों ने खुद उठाई। ना कहीं ट्रैफिक जाम हुई, ना कहीं कंटेनर लगे, ना ही कोई डंडा बरदार नज़र आया, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। अब उससे जब मुकाबला करेंगे, मुआवजा करेंगे, तो फिर ये जो संगजानी का जलसा है इसमें आपको नज़र आएगा कि उतना मुनज़्ज़म नहीं था। यहाँ छोटी मोटी लड़ाई झगड़े आपस में भी हुई कारकुनों की, यहाँ तक कि शेर अफजल मरवत ने अपने कारकुन को थप्पड़ जड़ दिया। तो फिर ये भी हुआ, धक्कम पेल भी हुई। और टाइम था 4 बजे से 7 बजे तक। इंतज़ामिया ने कहा था हम 7 बजे के बाद जनाब कोई कुछ नहीं करने देंगे, लिहाजा पूरे 4 बजे तिलावत करके जलसा शुरू कर दिया गया। लेकिन लोग बहुत कम थे, तहम लोग आते गए और आने वाले रात से भी वहाँ मौजूद थे, इंतज़ामात मुकम्मल थे, तो खासे लोग आए और बहुत आए। यानी मैं तो यही समझता हूँ कि हुकूमत की तवक्कात से ज़्यादा लोग पहुँच गए। हालांकि रुकावटें भी थीं, गिरफ़्तारियाँ भी कहा जा रहा हुई हैं, लाहौर में भी कोई कंटेनर देखे गए हैं खारजी रास्तों पर, लेकिन इसके बावजूद वहाँ लोग अच्छे पहुँच गए। लेकिन आप इसे पावर शो नहीं कह सकते, शो कह सकते हैं, एक अच्छा शो कह सकते हैं, पावर शो नहीं कह सकते, क्योंकि फिर मुकाबला होगा मौलाना फजलुर रहमान से। तो फजलुर रहमान इस वक्त नंबर 1 साबित हो गए हैं, उन्होंने करके दिखा दिया। चाहे वो जलसा ख़त्म नबूवत के नाम पे था, मजहबी हवाले से था और बड़ा अहम था और हमारे और आपके ईमान का हिस्सा था, उस हवाले से भी था, लेकिन जलसा बहुत बड़ा था। और उसमें अच्छाई जो थी वो यही थी कि नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा, तमाम तकारीरें बड़े तरीक़े से सुनी भी गईं और उसका अख्तिताम भी बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ये जलसा जो हुआ संगजानी में, मवेशी मंडी में, यहाँ अख्तिताम अच्छा नहीं हुआ। जब 7 बजे तो इंतज़ामिया ने कहा बंद करो, ख़त्म करो, बड़ी हो गई। असी निक्की जी हाँ की थी, तो ये तो पूरी समझ ली है। यानी 41 जो शराइत थी उसके मुताबिक आपने जलसा करना, उसमें एक शर्त ये भी थी कि 7 बजे आप जलसा ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो सबसे बड़े हीरो थे इस जलसे के, जो सरपरस्त थे, वो थे अली अमीन गंडापुर। उनका काफ़िला हज़ारों की तादाद में आया, लेकिन बिल्कुल वक्त ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले। फिर ज़ाहिर है फिर वहाँ अफरा तफरी तो होनी थी, मसले मसाइल तो पैदा होने थे। और दूसरा, सुबह भी ये कहा गया था कि एक बारूदी बैग भी वहाँ से मिला है, तो सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी और दाखिले के रास्ते भी मुकर्रर किए गए थे, हर तरफ से आने जाने की इजाज़त नहीं थी। और ख़ासी पुलिस भी थी, FC भी थी और बाकी रेंजर्स भी थी, सब कुछ था, इंतज़ामात मुकम्मल थे। बहरहाल तो वो जो भी हुआ, जलसे हुए, बहुत तकरीरें हुई, सब कुछ हुआ, चैलेंज भी किए गए, रिहाई की बातें भी की गई, लेकिन वो बात कहीं नज़र नहीं आई कि जनाब एक तूफ़ान आ रहा है, एक इनकलाब आ रहा है और फिर हुजूम जो है वो अडियाला जेल की तरफ जाएगा और ख़ान को रिहा करा के ले जाए। नहीं, वही मुतालबे, वही लफ्ज़ों की बातें, धमकियाँ, मुतालबात, सब कुछ हुए। और उसमें अगर देखा जाए
تو سندھ، پنجاب اور بلوچستان کی جو تعداد تھی وہ بڑی کم تھی، شرکت کم رہی۔ کیوں؟ ایک تو پارٹی کے اندر تقسیم، پنجاب میں تبدیلی کر دی، پنجاب کا صدر چینج کر دیا، حماد اظہر کا استعفیٰ پہلے قبول نہیں کیا گیا تھا، اب قبول کر لیا، حالانکہ جلسے میں حماد اظہر موجود تھے، لیکن پنجاب کا صدر بنا دیا گیا شیخ وقاص اکرم کو۔ تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے جھنگ بھی نہیں جا رہے، اپنے علاقے میں بھی نہیں جا رہے، تو کیا کر سکتے تھے؟ تو یہ لوگوں کو ہے گلا کہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے ان لوگوں کو اتنے لوگ نہیں، لیکن ایک اچھا شو علی امین گنڈا پور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجوہات یہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے باقاعدہ کہا گیا تھا کہ جب 22 اگست کو کینسل، تو انہوں نے کہا تھا 8 کو ہم مدد کریں گے، آپ پوری سہولتیں دیں گے، NOC دیں گے، تو نکی جی ہاں کام آ گیا اور جلسہ ہو گیا اچھا۔ لیکن صدر علوی نے کیوں معافی مانگی؟ صدر علوی نے یہی مانگی کہ کوئی بھی جلسہ ہو، کوئی بھی سیاست ہو، اس میں توڑ جوڑ بھی ہوتا ہے اور اس میں سچ اور جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی سوشل میڈیا سے کھیلنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ بڑی عمر کے ہیں اور یہ بچوں کا کھیل ہے، جوانوں کا کھیل ہے، نوجوانوں کا کھیل ہے سوشل میڈیا، تو اس میں کھلواڑ نہیں کر سکے، بلکہ انہوں نے پرانی فوٹیج چلا دیں اور انہوں نے کہا جناب سنگجانی میں دیکھیں کتنی دنیا شہد کی مکھیوں کی طرح لوگ آ گئے اور چاہنے والے عمران کے پہنچ گئے، اور یہ وہ پھر تھوڑی دیر میں انہوں نے معذرت کر لی، انہوں نے کہا نہیں یہ تو فوٹیج پرانی تھی۔ اچھی بات یہ کہ پرانے آدمی تھے تو انہوں نے اپنی روایت قائم رکھی، معافی بھی مانگ لی، معذرت بھی کر لی، جبکہ معذرت سیاست میں ہوتی نہیں اور اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں کیونکہ رائے عامہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال اب آپ اس کو جیسے مرضی دیکھیں، جو مرضی کہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ابھی تعداد اور بڑھ سکتی تھی، لیکن یہ جو باقی جگہ سے لوگ نہیں آئے ان کو یہ بھی غصہ ہے سندھ، پنجاب اور بلوچستان والوں کو کہ جناب KPK کے شرکاء کو جب 22 اگست پر کینسل ہوا تو وزیر اعلیٰ نے سر عام 5-5 ہزار کے نوٹ بانٹے تھے، لہٰذا یہ انقلاب جو تھا وہ نوٹوں میں اس کی جھلک میں گم ہو گیا۔ لوگوں نے کہا سانو بھی نوٹ رکھا، ساڈا بھی موڈ بنے، اور لوگوں کا موڈ نہیں بنا، اس لیے 3 صوبوں سے لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ تاہم اس جلسے کو آپ ناکام نہیں کر سکتے، ایک اچھی کوشش ہے۔ اب آگے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ جلسہ وہ لاہور میں کریں گے اور لاہور کے بعد کراچی میں کریں گے۔ ان جلسوں کی کیا صورتحال ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کہاں تک تعاون کرے گی، کون سی شرائط پہ ان کو NOC ملے گا نہیں ملے گا، کیا حالات ہیں، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الحال تو یہ مسئلہ ہے، لیکن ان تمام رونق میلے میں، موج میلے میں جو حفیظ اللہ نیازی ہیں، اپنا بہنوئی ان کے عمران خان کے، انہوں نے ایک نجی ٹی وی پر گپ شپ کی اور انہوں نے اس میں یہ کہہ دیا کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ جناب عمران خان کو تو سیاست آتی نہیں، اور عمران خان نے جتنے بھی بیانیے بنائے، چاہے انہوں نے کسی کو جانور کہا، چاہے انہوں نے میر صادق کہا، چاہے انہوں نے میر جعفر کہا، چاہے انہوں نے ڈرٹی ہیری کہا، یہ سب اس لیے کہا کہ انہیں پتہ ہے کہ اب انہیں اقتدار نہیں ملے گا۔ وہ ضدی آدمی ہیں، وہ لڑنا چاہتے ہیں، وہ لڑیں گے، اور انہیں 100% یقین ہے کہ اب مجھے اقتدار نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج تک 1996 سے لے کے آج تک عمران خان نے کوئی فیصلہ سیاسی طور پہ نہیں کیا، چاہے وہ اسمبلی سے استعفے دینے کا ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی میں نہ جانے کا ہو، چاہے وہ پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں توڑنے کا ہو، اپنا اقتدار ختم کرنے کا ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ عمران خان سیاست میں نامبلد ہیں۔ اور پھر دوسری طرف انہوں نے ایک اور بات کی کہ کیا اسٹیبلشمنٹ معاف کرے گی؟ انہوں نے کہا نہیں معاف کرے گی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جی نواز شریف کی تو معافی اس لیے ہوئی کہ نواز شریف نے اپنا بڑے سنجیدگی سے 3 نعرے بلند کیے تھے۔ ایک نعرہ بلند اس نے کیا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، دوسرا اس نے کہا تھا خلائی مخلوق، اور تیسرا کہا تھا ووٹ کو عزت دو۔ تو فوج نے یہ سوچا، اسٹیبلشمنٹ نے سوچا یہ تینوں ہم پہ الزام لگائے جا رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت نہیں دے رہے بھائی، تسی ہمرانا چاہتے ہو، تسی ون سائیڈڈ چاہتے ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا جی خلائی مخلوق کہا گیا تو ہم پہ الزام لگایا کہ ہم نے جناب پھر یہ کہا کہ جو حکومت ان کی ہٹائی گئی، گرائی گئی عدالتی فیصلے کے مطابق، لیکن الزام ہم پہ لگا کہ جی مجھے کیوں نکالا۔ لیکن حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں یہ چھوٹے الزام ہیں، جو عمران خان نے لگا دیے نشان، جو الزامات لگا دیے وہ ناقابل معافی ہیں، لہذا اسٹیبلشمنٹ انہیں معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ 9 مئی کا جو ڈرامہ تھا وہ سارا کیا دھرا، وہ کہتے ہیں خباثت تھی، ایک بڑا موٹا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، بڑا لفظ،
کہ یہ جنرل باجوہ اور فیض حمید کی خباثت تھی، لیکن اس کے پس پشت بھی منصوبہ سازی جو ہے وہ عمران خان کی تھی، کہ وہ عمران خان ضدی آدمی ہے، اور بچپن سے لے کے اب تک میں انہیں جانتا ہوں کہ وہ ضدی تھے، ضدی ہیں اور ضدی ہی رہیں گے۔ اس لیے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں جی نہیں، اب عمران خان کے لیے راستہ نہیں نکلے گا، بلکہ ان کے لیے آنے والے وقت بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔